أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی اللہ پاک نے دوبارہ سلانے کے بعد 309 برس کے بعد جب اٹھانے کا مقصد اللہ نے بیان کیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پوچھیں، لیتساءلوا بینہم، کہ آپس میں یہ سوال کریں کہ اپنی حالت کے بارے میں کہ ہمارا اس غار میں جتنا وقت قیام رہا وہ کیسا رہا، سونے کا وقت ہمارا کتنا رہا. اللہ تعالیٰ ایک تو ساری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم سلانے کے بعد 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک طرف ان مومنین کو، مسلمانوں کو جو اس غار میں ہیں، ان کے یقین میں اللہ اضافہ کرنے کے لیے فرمایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں سوال جواب کریں اپنی حالت کے بارے میں. تو اب یہ ہوا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ لوگ کتنی مدت سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ایک دن ہم سوئے یا کچھ کم ایک دن سے، یعنی ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، ایک دن سے کم، یعنی دن کا آدھا دن یا پورا مکمل دن ہم نے آرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مقدار کو بتا رہے ہیں کہ کتنا سوئے. آپس میں اختلاف ہوا، ان کے اختلاف رائے ہوئی کہ بعض کا یہ قول ہوا کہ ہم ایک دن سوئے، کسی نے کہا ہم ایک دن سے کم سوئے، کسی نے کہا کہ ہم مغرب میں سوئے تھے اور صبح اٹھے. اب زیادہ دیر سونے سے ان کی کچھ نمازیں فوت ہو گئی تھی، اس لیے بطور افسوس انہوں نے یہ بات کہی کہ غار میں ہم صبح داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہوئے ہیں. کسی نے کہا جب ہم صبح داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہو رہے ہیں تو دن بھر ہم سوتے رہنا ظاہر ہے کہ سورج ڈوب گیا، ہماری نمازیں قضا ہو گئی. اس پر آپس میں ایک دوسرے میں افسوس کر رہے ہیں. اور اسے اصحاب کہف کے سونے کی وجہ سے، لمبی مدت کے سونے کی وجہ سے ان کے ناخن اور بال بھی بڑھ چکے تھے، ایک لمبی مدت سونے کی وجہ سے. پھر فرمایا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بولے تمہارے رب کو بخوبی علم ہے، تمہارا رب سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ تم لوگ کتنی دیر سوتے رہے. جب یہ آپس میں اس بات کے لیے جھگڑنے لگے تو ان میں کا جو بڑا سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، اس نے کہا بس اس بات کو، جھگڑے کو چھوڑو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ ہم میں سے کسی کو، یعنی تملیخہ کو جو بھیجا تھا کہ روپیے دے کر شہر طرطوس کو بھیجو، جس شہر کا نام پہلے افسوس تھا، جب اسلامی حکومت آ گئی تو اس شہر کا نام طرطوس رکھا گیا. تو ان میں کے بڑے نے، عقل مند نے کہا کہ ہم میں سے ایک کو شہر کی طرف بھیجو تاکہ پیسے لے کر، تاکہ وہ کھانا لے کر آئیں. ایک بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب سفر میں نکلے تو اپنا توشہ لے، یہی توکل ہے. یہ نہیں ہے کہ توکل اس کو نہیں کہتے کہ آدمی سفر کے توشے کے بغیر سفر کر رہا ہے، کہ پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے اور کپڑا لتا نہیں ہے. کہاں توکل ہے؟
ہم متوکلین ہیں، نہیں بلکہ متأکلین ہیں کہ لوگوں سے مانگ کر کھانے والے بنیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی سفر کے لیے چلیں تو سفر کا سامان تیار کر لیں، جس طرح صحابہ کہف نے چلتے ہوئے اپنے گھروں سے پیسے، اپنی ضرورت کا سامان لے لیا، تاکہ ہمیں غار میں جتنے دن رہنا پڑے تو وہاں ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، ہم اپنی ضرورت اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنی پوری کر لیں۔ پھر اس کے بعد فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر تحقیق کرے، معلوم کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، تاکہ معلوم کریں کہ کھانا کون سا حلال ہے۔ ایہا، اس شہر کے رہنے والوں میں کون زیادہ حلال کھانا بیچتا ہے، اس طرف اشارہ ہے ایہا کہ کھانا حلال بیچنے والے کے پاس سے کھانا حلال لاؤ، جو کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کا ذبیحہ ہو، حرام کمائی سے نہ ہو، چھینا چھپٹا کا مال نہ ہو۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا ایہا کے ذریعے سے کہ وہ حلال مال، کہ جس سے بھی لاؤ وہ حلال مال لاؤ، تاکہ ہم اس میں سے اپنے لیے کھائیں۔ اور یوں فرمایا خوش تدبیری سے کام لینا، خوش تدبیری سے کام لے، یعنی مہنگا نہ لے آنا، اپنے کو پوشیدہ رکھنا، کہیں اگر پتہ چلے تو کوئی پکڑ نہ لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ تمہارے بارے میں پتہ کر لے، اس لیے اپنے کو ظاہر نہ کرنا، خوش تدبیری سے کام لینا، خرید بھی لینا ہے اور اپنا معاملہ جو کچھ ہے کسی پہ ظاہر نہ ہو، کیونکہ کافروں کا ماحول ہے اور بادشاہ کی طرف سے حکم ظاہر ہو چکا ہے، کہیں تمہیں کوئی پکڑ کر بادشاہ کے پاس نہ لے جائے، اس لیے فرمایا خوش تدبیری سے کام لے۔ آگے فرمایا کیونکہ ان لوگوں نے اگر تمہاری اطلاع پا لی، اگر ان کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے، پتھروں کے ذریعے تمہیں مار دیں گے۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا تم کو اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے۔ ایسا نہ کرنا تم، کیونکہ ان کے ہم مذہب تھے، پھر مومن بن چکے ہو، اس لیے فرمایا کہ تم کو جبراً اور زبردستی کہیں اپنے مذہب میں داخل نہ کر لیں، اس لیے تم بچے رہنا، خوش تدبیری سے کام لینا اور کوئی ایسی حرکت تم سے ظاہر نہ ہو۔ یہ فرمایا اگر ایسا ہوا کہ اگر وہ پکڑ لیا اور تمہیں اپنے مذہب میں دوبارہ داخل کر لیے، اس وقت کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی نہیں پائیں گے، کبھی اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات نہیں ملیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا اس ایمان کی حفاظت بھی کرو، اعمال کی حفاظت بھی کرنا ہے، کہ کہیں ان کے ہاتھوں میں تم پھنس جاؤ اور وہ تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے جائیں اور لے جا کر تمہیں مرتد کر دیں، اس لیے بچے رہنا، کوئی ایسی حرکت نہ ظاہر ہو۔ اگر تم ان کے مذہب کو دوبارہ قبول کر لیے، مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا، خدا کے عذاب سے کبھی نجات نہیں مل سکیں گے۔ اس واقعے سے، ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، مومن اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور حسن تدبیر سے کام لے، کہ کوئی بھی کام حسن تدبیر سے کام لینا چاہیے، کسی کام میں عجلت نہ ہو بلکہ اطمینان کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، صحیح راستہ معلوم کر کے تحقیق کے ساتھ کام ہو، جس طرح صحابہ کہف نے، ان کے بڑے نے ان جانے والے کو یہ نصیحت کر کے بھیج رہا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ظاہر نہ ہو کہ ان کے سامنے دوبارہ تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان ظاہر ہو گیا، تمہیں پکڑ لیں اور تمہیں پریشان کریں یا اپنا مذہب دوبارہ پیش کریں۔ یعنی مومن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کی پختگی کریں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جتنا اعمال کرے گا، اللہ سے تعلق بنائے گا، اللہ تعالیٰ حسن تدبیر بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے سے کئی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کے کیسے حفاظت کرنا چاہیے، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں اور قیامت کیا ہے، اور اسی طرح بہت سی باتیں جو اصحاب کہف سے متعلق ہیں
اس کو آگے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے پوری ان کی تاریخ ذکر کی گئی کہ وہ غار میں کتنے دیر ٹھہرے اور وہ کتنے لوگ تھے۔ انشاءاللہ اسے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔